أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. ابھی آپ نے سورہ دوحہ سنی. میں اس کا ترجمہ اور پھر اس کا شان نزول پیش کرتی ہوں. ترجمہ ہے: چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کو خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ کچھ عرصے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئی۔ تو کچھ یوں بھی کہا جاتا ہے بعض جگہوں پہ کہ آپ رات کو جو جاگا کرتے تھے وہ بھی بیداری کچھ زیادہ نہ ہو سکی آپ سے، تو اس پہ کفار نے آپ کو تانا دینا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ ایسا تو نہیں کہ تمہارا اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہو یا تم سے نبوت واپس لے لی گئی ہو، نعوذ باللہ، یا اس قسم کے کفار نے تانے دینے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ظاہر ہے کہ بشر تھے، تو ان کو بھی ذرا سا احساس ہوا اور پریشانی ہوئی، کیونکہ جب بھی وحی آتی تھی تو آپ کو اپنے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی تھی، ایک اطمینان محسوس ہوتا تھا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری دیکھتے ہوئے یہ صورت نازل فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا ہے، بلکہ یہ ٹیمپری طور پہ اس وحی کا تھوڑا سا وقفہ لمبا ہوا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو میرے والدین کے لیے دعا کیا کیجیے، میں اس کی بڑی طلبگار ہوں۔ اللہ حافظ۔